السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ لوگ سیرت کا صرف رونا روتے ہیں، بات ہر کوئی شکل دیکھ کے ہی شروع کرتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پہ دو چیزیں رکھتے ہیں، مسکراہٹ اور خاموشی۔ مسکراہٹ مسئلے حل کرنے کے لیے اور خاموشی مسئلوں سے دور رہنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، پھر جب یہ دیکھتا کہ کوئی مجبور ہے تو اپنے آدمیوں سے کہتا کہ اس کے قرض کو معاف کر دو، امید ہے کہ اللہ ہم کو بھی معاف کر دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ ہم دونوں دھوکہ کھا گئے نا، میں نے تمہیں اوروں سے مختلف سمجھا اور تم نے مجھے اوروں جیسا سمجھا۔ جس انسان میں برداشت بالکل نہ ہو، اس میں غیرت کم، جہالت زیادہ ہوتی ہے۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے ضرور کھولا جائے گا۔ یہ ہے میرا اور آپ کا پیارا اللہ۔ زبر نہیں، زیر ہو جا، کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ سبھی اچھے ہیں غالب، بس خدا برا وقت نہ لائے۔ توبہ وہی کرتا ہے جسے گناہ کا احساس ہوتا ہے، اور اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ وہ راستہ سے بھٹکا ہوا ہے تو وہی آہ بھی کرتا ہے۔ شریف انسان انعامات الہی کے وقت عبادت گزار بنتا ہے، اور کمینہ مصیبت میں مبتلا ہو کر۔ انسان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ کسی بھی تکلیف پر اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ بعض اوقات انسان کی گمراہی کو ایمان کا سبب بنا دیتا ہے، اور احسان اور عبادت کے نتیجے میں بعض اوقات گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ کوئی عبادت گزار خوف خدا سے خالی نہ رہے، اور کوئی بدکار رحمت سے مایوس نہ ہو۔ دل تجھے اہل دل کے کوچے کی طرف کھینچتا ہے، اور جسم تجھے پانی اور مٹی کے قید خانے کی طرف کھینچتا ہے۔ پہلے مسلمان اسلام کے مطابق چلتے تھے، اور اب اسلام کو اپنے مطابق چلاتے ہیں۔ انسان کو اس وقت کی قدر کرنی چاہیے جس میں اسے اختیار حاصل ہے، اور وہی اس کے نغمے کا سرمایہ ہے۔ جب قدرت باقی نہ رہے گی تو نیکی کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اس دنیا میں ہر انسان دوسرے کے درد سے نا آشنا ہے، سوائے اہل اللہ کے جو کہ اللہ کی رحمت سے ہر احوال سے باخبر ہوتے ہیں۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے ہر لمحہ اس سے چوکنے رہو۔ جستجو میں درد ہے، درد میں جستجو ہے، ہر لاحاصل کا حاصل فقط تو ہے۔ تعلق حق والوں سے ہو اور بندہ باطل سے ڈر جائے، ممکن نہیں۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ دوست بے شک ایک ہو، لیکن ایسا ہو جو الفاظ سے زیادہ خاموشی کو سمجھے۔ ایک پیاری بات، جب بھی لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو اندھے بن کے جاؤ، اور جب نکلو تو گونگے بن کے نکلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو بغض رکھنے والے رشتہ دار کو دیا جائے۔ یاد رکھیں، مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے۔ اے انسان، ذرا آہستہ چل، کہیں کچل نہ جائے تیرے ارمان تیرے ہی قدموں کے نیچے آ کر۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں،
لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ دینداروں کو شہوت کی آگ نہیں جلاتی اور سرکشوں کو زمین کی تہہ میں لے جاتی ہے۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ جب کوئی منتظر نہ ہو تو رابطے اچھے نہیں لگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جو ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر کچھ اور۔ سب سے بڑی پرہیزگاری حرام سے بچنا ہے اور سب سے بڑی شرافت حسن اخلاق ہے۔ جب تم مرغ کی اذان سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ جب ہر شخص آپ کو برا لگنے لگے تو تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ زمین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر تمہارا آسمان سے تعلق پختہ ہے۔ فانی انسانوں اور فانی چیزوں سے محبت کر رہا ہے اور انہی کے لیے لڑ رہا ہے، انہی کے لیے پریشان ہے اور انہی کو حاصل کر کے خوش ہو رہا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے وہ یہ سب چھوڑ جائے گا۔ کیسی عجیب بات ہے، دو مسافر ایک ختم ہو جانے والی چیز کے لیے برسرکار پیکر ہیں، جبکہ دونوں کی منزل یہ نہیں ہے اور وہ منزل کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ سکون والے انسان اپنے گھر اور دل کے دروازے کسی پر بند نہیں کرتا۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہاں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ اچھی بات کوئی بھی کہے تو اسے پلو سے باندھ لو، کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی نہیں دیکھتا اسے سمندر کی تہہ سے نکالنے والا کون تھا۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ بادشاہ تو وقت ہوتا ہے، باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں۔ زندگی میں ہر چیز ملتی ہے، بس زندگی دینے والے رب پہ یقین کرو۔ نفس پرست ہر کوئی ہے اور خدا پرست کوئی کوئی ہے۔ مان لے کہ تیرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا تیری ہر طلب ہوس ہے۔ کچھ ہار گئی تقدیر، کچھ ٹوٹ گئے سپنے، کچھ غیروں نے کیا برباد، کچھ چھوڑ گئے اپنے۔ حرام لقمے سے بچو، دعائیں انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تیری رحمتوں سے میں انجان نہیں تھا، مسلمان تھا پر ایمان نہیں تھا۔ خاکی بدن کا رتبہ پہچان آدمی، تیرے لیے خدا نے فرشتے جھکائے ہیں۔ تیری قسمت کا لکھا تجھ سے کوئی لے نہیں سکتا، اگر بھروسہ ہے اللہ پر تو تجھے وہ مل جائے گا جو تیرا ہو نہیں سکتا۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بچوں کا بوسہ لیا کرو، کیونکہ تمہیں ہر بوسے کے عوض جنت کا ایک درجہ ملے گا۔ رشتے اور راستے زندگی کے دو پہلو ہیں، کبھی کبھی رشتے نبھاتے نبھاتے راستے کھو جاتے ہیں اور کبھی راستوں میں چلتے چلتے رشتے بن جاتے ہیں۔ کسی کو رشتے راس آ جائے تو اور کسی کو راستے، فرق بس اتنا ہے راستوں کے دکھ برداشت ہو جاتے ہیں، رشتوں کے نہیں۔ اپنے رشتوں کا خاص خیال رکھیں، چاہے وہ رشتے خون کے ہوں، احساس کے ہوں، پیار کے ہوں یا پھر دوستی کے۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، بے شک نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کے طول کو پہنچ سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ پروردگار کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔
ایک لڑکی کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ سے رابطہ کرنا پڑے۔ کوئی سخت دل پیدا نہیں ہوتا، بس دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہیں آپ کی ضرورت ہے مگر قدر نہیں۔ شک کا پودا جڑ پکڑ جائے تو رفتہ رفتہ بڑا درخت بن کر اعتماد کی عظیم الشان عمارت کو تباہ کر دیتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھیں تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ مزاج میں تھوڑی سختی لازمی ہے، لوگ پی جاتے اگر سمندر کھارا نہ ہوتا۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ شک اور خوف دل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ اگر ظرف نہ ہو تو عطا انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔